سینیٹ الیکشن کیسے ہوگا؟ سپریم کورٹ نے سفارشات مانگ لی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کی ابتدائی سماعت کرتے ہوئے چاروں صوبائی حکومتوں، الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی و صوبائی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پیر کو سینیٹ الیکشن کے طریقہ کار سے متعلق ایک صدارتی ریفرنس کی ابتدائی سماعت کرتے ہوئے چاروں صوبائی حکومتوں، الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی و صوبائی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام فریقین کے جوابات کا جائزہ لے گی۔ سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر آج چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے تمام فریقین سے تحریری سفارشات طلب کرتے ہوئے ریفرنس کی سماعت سے متعلق اخبارات میں بھی عوامی نوٹس شائع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے صدارتی ریفرنس کے ذریعے عدالت سے رائے مانگی ہے کہ آیا سینیٹ الیکشن آئینی ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حکومتی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت سے بچنے اور شفاف انتخابات کے لیے شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ بعض قانونی ماہرین سینیٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کے طریقہ کار کو عین پاکستان کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں سینیٹ انتخابات مارچ میں متوقع ہے۔ آج ریفرنس کی سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس میں سینیٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہ کرنے کا قانونی سوال اٹھایا گیا ہے۔ سوال ہے کیا آرٹیکل 226 کا اطلاق صرف آئین کے تحت ہونے والے الیکشن پر ہوتا ہے؟ خیال رہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 کے مطابق صرف وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے، جبکہ باقی تمام انتخابات خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہی ہوں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا، آپ چاہتے ہیں عدالت آئین اور قانون کے تحت ہونے والے انتخابات میں فرق واضح کرے؟ کیا قومی اسمبلی کا انتخاب آئین کے تحت نہیں ہوتا؟ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عام انتخابات الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوتے ہیں، آئین کے تحت نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ آئین میں سینیٹ اور اسمبلی کا انتخاب کا ذکر ہے۔ انتخابات کیسے ہونے چاہیے یہ بات الیکشن ایکٹ میں درج ہوگی، لیکن مقامی حکومتوں کے انتخابات کا آئین میں ذکر نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن ایکٹ بھی آئین کے تحت ہی بنا ہوگا، کیا کوئی قانون آئین سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ سینیٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سیاسی اتفاق کی رائے کیوں پیدا نہیں کرتے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں، عدالت سے آئینی اور قانونی رائے مانگی گئی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اٹارنی جنرل کے ساتھ مکالمہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا کسی مرحلے پر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی نقطہ اٹھایا کہ عدالت اس معاملے میں کیوں مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتوں کا اسی نقطے پر اتفاق ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے ابتدائی سماعت کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ وہ چاروں صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ چاروں ایڈوکیٹ جنرلز اور الیکشن کمیشن کے جواب کا جائزہ لیں گے۔ پیر کو ہونے والی ابتدائی سماعت صرف 15 منٹ جاری رہی، جس دوران عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو تحریری طور پر گزارشات عدالت میں آئندہ سماعت پر پیش کرے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر ریفرنس کی قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے اسپیکر قومی و صوبائی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کو بھی نوٹس جاری کیے اور سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی۔